ذوحسم ایک پہاڑ کا نام ہے۔ 27 ذی الحج سن 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کا نوری کارواں اسی منزل پر پہنچ گیا اور حکم دیا کہ یہیں پر خیمے نصب کیے جائیں۔ ظہر کا وقت تھا کہ حر بن یزید رہائی اپنے 1000 کے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ گئے اور امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ امام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو بھی سیراب کرو اور ان کے جانوروں کو بھی جی بھر کر پانی پلاؤ۔ امام کا حکم پا کر آپ کے ساتھیوں نے دشمن کے لشکر اور ان کے گھوڑوں کو خوب سیراب کیا۔ چنانچہ اب پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام نے منزل شراف پر اپنے جوانوں کو زیادہ سے زیادہ پانی اپنے ساتھ لے چلنے کا حکم کیوں دیا تھا۔ علی بن طعان روایت کرتے ہیں کہ میں حر کے لشکر میں تھا مگر کسی وجہ سے لشکر سے پیچھے رہ گیا۔ بہت تھکا ہوا تھا اور پیاسا بھی تھا۔ جب امام نے میری اور گھوڑے کی یہ کیفیت دیکھی تو بنفسہ نفیس میرے پاس مشک لے کر آئے اور فرمایا لو پانی پیو۔ جب میں نے مشک سے پانی پینا چاہا تو پانی مشک کے دہانے سے زمین پر بہنے لگا اور میں صحیح طور پر پانی نہیں پی سکتا تھا۔ امام نے فرمایا مشک کے دہانے کو اچھی طرح پکڑو تاکہ پانی نیچے نہ گرے۔ میں حواس باختہ تھا اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اتنے میں امام نے مشک کا دہانہ پکڑا اور پانی کو گرنے سے بچایا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا۔ تو میں نے بھی خوب جی بھر کر پانی پیا اور میرے گھوڑے نے بھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سپاہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم امیر عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہی ہیں۔ آپ نے پوچھا تمہارا کمانڈر کون ہے؟ انہوں نے کہا حر بن یزید رہائی۔ امام نے حر سے پوچھا کہ ہماری مدد کے لیے آئے ہو یا ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے؟ حر بن یزید رہائی نے جواب دیا کہ ہم آپ کا مقابلہ کرنے اور آپ کو روکنے کے لیے آئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے پھر فرمایا سب انسانوں اور جانوروں نے جی بھر کر پانی پی لیا ہے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ امام نے اپنے مؤذن حجاج بن مسروق جعفی کو اذان کہنے کا حکم دیا۔ حجاج نے اذان کہی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے اور حر سے فرمایا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھیں گے یا اپنی علیحدہ جماعت کریں گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ ہی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں گے۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا، اے لوگو، میری گفتگو تمہارے لیے اہتمام حجت ہے اور خدا کی بارگاہ میں ادائے فریضہ ہے۔ میں تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک کہ تمہاری طرف سے میرے پاس تمہارے خطوط اور میرے سفیر نہ آئے ہوں، اور وہ بھی مسلسل پے در پے تمہارا کہنا تھا کہ ہمارا کوئی امام اور پیشوا نہیں ہے، لہٰذا آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ یہ سن کر سب خاموش رہے، کوئی مثبت یا منفی جواب نہیں دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد نماز عصر ادا کی اور اس کے بعد امام نے دوسرا خطبہ دیا، اے لوگو، اگر تم خدا سے ڈرو اور اس بات کو تسلیم کر لو کہ حق کو اہل حق کے پاس ہی رہنا چاہیے تو یہ بات خداوند عالم کی خوشنودی کا موجب ہوگی اور ہم اہل بیت محمد لوگوں پر حکومت اور ان کی رہبری کے لیے ان بنی امیہ سے زیادہ شائستہ ہیں جو اس مقام کے غلط دعوے دار ہیں اور ہمیشہ ظلم و فساد اور خدا کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہم سے روگردانی کر چکے ہیں، ہمارے حق کو نہیں سمجھتے اور اب تمہاری وہ مرضی نہیں جو تم نے خطوط میں اور میرے سفیروں کے ذریعے ظاہر کی تھی۔ امام نے جب خطبہ ختم کیا تو حر نے کہا ہمیں ان دعوت ناموں کا کوئی علم نہیں ہے۔ اس وقت امام نے عقبہ بن سمان کو حکم دیا کہ وہ خطوط لے کر آئیں۔ تمام خطوط لائے گئے اور حر بن یزید رہائی کے سامنے ان خطوط کو رکھ دیا گیا۔ ان خطوط کو دیکھنے کے بعد حر نے فرمایا کہ ہمیں ان خطوط کا علم نہیں ہے، ہم عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے مامور ہیں اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ جانے سے روکا جائے۔ اس کے بعد امام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا اٹھو تیاری کرو۔ یہ سن کر حر اور ان کے ساتھی آڑے آگے اور قافلہ کی روانگی سے منع کیا۔ امام نے فرمایا تمہاری ماں تمہارے سوگ میں بیٹھے، آخر تم چاہتے کیا ہو؟
یہ سن کر حر نے جواب دیا، اگر آپ کے علاوہ کسی اور شخص نے میری ماں کا نام لیا ہوتا تو اسے بتاتا کہ میری ماں کا نام کیسے لیا جاتا ہے، لیکن خدا کی قسم چونکہ آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے لہٰذا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عرض امام نے حر سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے کر جاؤں گا۔ امام نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حر نے کہا کہ مجھے آپ سے جنگ کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ماموریت دی گئی ہے کہ آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو کوفے نہ لے چلوں، لیکن اگر آپ ادھر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر نہ مدینہ اور نہ ہی کوفہ بلکہ کوئی اور رستہ اختیار کریں تاکہ میں خط لکھ کر عبید اللہ ابن زیاد کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر سکوں۔ امام نے عزیب اور قادسیہ سے بائیں طرف کے راستہ کو اختیار کیا اور حر آپ کے قدم بقدم ساتھ چلنے لگ گئے۔ اسی مقام پر امام حسین علیہ السلام نے لشکر حر سے فرمایا، حالات نے جو رخ اختیار کر لیا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ دنیا بدل چکی ہے، دنیا کی نیکی نے اپنا منہ موڑ لیا ہے۔ جس طرح کسی برتن کی تہہ میں تھوڑا سا پانی رہ جاتا ہے کہ جسے زمین پر گرا دیا جاتا ہے اور پست اور ناچیز زندگی باقی رہ گئی ہے، آیا آپ لوگ نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے منہ نہیں موڑا جا رہا؟ ایسی صورتحال میں مومن کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی ملاقات کی خواہش کرے۔ میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو ننگ و عار سمجھتا ہوں۔ آپ نے جیسے ہی بیان مکمل کیا تو اس وقت جناب زہیر ابن کین کھڑے ہوئے اور فرمایا، فرزند رسول اللہ، ہم نے آپ کی بلند پایا گفتگو کو اچھی طرح سنا ہے۔ خدا کی قسم اگر اس دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے اختیار میں دے دی جائیں اور ہمیں موت بھی نہ آئے اور کسی قسم کی نعمت بھی کم نہ ہو، پھر بھی ہم دنیا کی تمام آسائشوں کو ٹھوکر مار کر آپ کے ہم رکاب ہو کر لڑنے کو ترجیح دیں گے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا یہ قافلہ چل پڑا اور حر بھی امام حسین علیہ السلام کے قدم بقدم چلتے رہے۔ جوں ہی حر کو بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ کہتے کہ خدا کے لیے آپ اپنی جان کو بچانے کی کوشش کریں، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں زندہ رہ گیا تو پشیمان نہیں رہوں گا، اور اگر مجھے موت آ گئی تو مجھے ملامت نہیں کی جائے گی۔ یہی ذلت تمہارے لیے کافی ہوگی کہ تم زندہ رہو اور ذلیل و خوار ہوتے رہو۔ بیضہ کے مقام پر امام حسین علیہ السلام کا یہ قافلہ پہنچتا ہے۔ بیضہ واقسہ اور عزیب الحجنات کے درمیان ایک چشمے کا نام ہے۔ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں حسین ابن علی فرزند زہرا ہوں، میرا وجود تمہارے وجود کے ساتھ پیوستہ ہے اور تمہارے اہل خاندان و اولاد میری اولاد کی مانند ہیں، کیونکہ میرے اور مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کی جدائی نہیں ہے، اور اگر عہد شکنی کرو گے تو تم اپنا نقصان خود کرو گے، اور اللہ تعالیٰ مجھے جلد بے نیاز کرنے والا ہے۔ والسلام۔ روحیمیہ کوفہ کے نزدیک ایک جگہ کا نام ہے۔ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ امام نے فرمایا، بنو امیہ نے میری حرمت کو پامال کیا ہے، مگر میں نے صبر کیا۔ میرے مال کو قبضہ میں لے لیا ہے تو میں نے تحمل کا مظاہرہ کیا، اب وہ میرے خون کے درپے ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے میں نے امن خداوندی کے حرم کو بھی خیر بات کہہ دیا۔ خدا کی قسم یہ لوگ مجھے قتل کر کے ہی رہیں گے، اور جب وہ ایسا اقدام کریں گے تو خداوند عالم ان کے اجسام کو لباس مذلت سے ڈھانپ دے گا، ان پر خون آشام تلواروں کو مسلط کر دے گا، اور ان پر ایسے شخص کو حکمران کی صورت میں مسلط کرے گا جو انہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔